حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو مجھ پر نعمت کرتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے۔ مالک تیری نعمت پر نعمت، فضل پر فضل، عطا پر عطا، کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے، تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ حضرت داؤد نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا داؤد اب تم اپنے رب کو پہچان گئے، اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو میرے اوپر ہے اس کے لیے بھی اگر میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اب تم اس مقام پہ آئے ہو کہ جہاں تم نے شکر ادا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اللہ نے انہیں عبد شکور کہا ہے نا، شکر گزار بندہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب پیتے تو کہتے الحمدللہ، جب چلتے فرماتے الحمدللہ اس نے چلنے کی توفیق دی ہے، جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کو عبد شکور کہا، فرمایا یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور اتنا کھڑے ہیں کہ حضور کے مقدس قدمین شریفین میں ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے کھڑا